صبح کا وقت تھا اور سورج کی سرخی آسمان پر نمودار ہونا شروع ہوئی۔ اسی وقت اونٹوں پر سوار دو مسافر بڑی تیزی سے بصرہ شہر کے دروازے سے نکلے اور سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ دونوں مسافر بغداد کے مشہور تاجر تھے جو تجارت کی غرض سے بصرہ آئے اور اپنا مال بیچ کر خوب نفع کمایا۔ ان میں سے ایک کا نام ابو صالح جبکہ دوسرے کا نام حیدر تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے لیکن ان کے مزاج اور کردار ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جب وہ بصرہ آئے تو ان کے ساتھ اور بھی بہت سے تاجر تھے لیکن وہ اپنا مال بیچ کر اگلے شہروں کو روانہ ہوئے۔ ان دونوں دوستوں نے بھی قافلے کے ساتھ جانا تھا مگر انہوں نے بغداد واپسی کا فیصلہ کیا کیونکہ جب وہ گھر سے سفر پر نکلے تو ابو صالح کی بیوی بیمار تھی اور حیدر اپنے دوست کو یوں اکیلا چھوڑ کر قافلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب واپسی پر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو ان دونوں کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ دونوں کی واپسی کا سفر جاری تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے کافی فاصلہ طے کر لیں کیونکہ دھوپ میں صحرا سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ گرمیوں کے دن تھے اور صحرا تندور کی مانند گرم ہو جاتے تھے۔ پھر صحرا میں آندھی اور طوفان کا بھی ڈر رہتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ بہت تیز سفر کر رہے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے وہ بصرہ کی نواحی بستیوں سے بہت دور نکل آئے تھے۔ ابو صالح نے آواز دی، اب ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے اونٹ کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہاں قریب ایک نخلستان ہے، ہم وہیں آرام کریں گے اور سورج ڈھلتے ہی دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ حیدر نے اپنے دوست کی بات مان لی اور نخلستان رک کر انہوں نے پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لالچ کو چھپا نہ سکا اور کہنے لگا، میرے دوست تم 5,000 درم کا مال لائے اور 5,000 اور کما لیے لیکن میں صرف 2,000 ہی کما سکا۔ افسوس میں تمہاری وجہ سے قافلے کے ساتھ نہ جا سکا۔ اگر ہم یہاں سے کچھ مال خرید کر بغداد لے جاتے تو ہمیں اور بھی زیادہ منافع ہوتا۔ ابو صالح نے اپنے دوست کی بات سنی تو کہنے لگا، میرے دوست خدا کا نام لو، تم صرف 1,000 درم کا مال لائے تھے اور اب تمہارے پاس 3,000 درم ہیں، ایسی ناشکری تو نہ کرو۔ لیکن حیدر اپنی لالچ کو بار بار ظاہر کر رہا تھا، کاش میں 3,000 درم کی بجائے 10,000 درم کا مالک بن کر واپس جاتا۔ پھر وہ دونوں درخت کے سائے میں سونے کے لیے لیٹ گئے اور ابو صالح کچھ ہی دیر بعد خراٹے لینا شروع ہو گیا لیکن حیدر سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اب بھی 10,000 درم کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اچانک اس نے ابو صالح کے سامان سے اس کی رقم کی تھیلی نکال لی۔ پھر اس نے نیند میں ڈوبے ابو صالح کے چہرے کی طرف دیکھا جو ایک مخلص دوست کا چہرہ تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اے بددیانت، تمہیں مال کے لالچ نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ تمہارا دوست ہے، بچپن کا دوست، کیا تو اس کے ساتھ بددیانتی کرے گا؟ نہیں، یہ میں کیا کرنے والا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے وہ تھیلی اپنی جگہ پر واپس رکھ دی۔ پھر حیدر نے ابو صالح کے اونٹ کو تڑپتا ہوا دیکھا کیونکہ اسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو جگایا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب مجبوراً دونوں کو ایک ہی اونٹ پر سفر کرنا تھا۔ پھر شمال سے آہستہ آہستہ ہوا چلنا شروع ہوئی جیسے کسی طوفان کا پیغام لائی ہو۔ حیدر کہنے لگا، ہمیں ابھی یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو آندھی ہمیں یہاں دبوچ لے۔ ابو صالح نے کہا، میرے دوست حیدر، کیا احمق ہو گئے ہو؟ آندھی کا ہم کھلے صحرا میں کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ آندھی تھم جانے کا انتظار کریں اور اس کے بعد ہی اپنا سفر شروع کریں۔ لیکن حیدر بضد تھا کہ ہمیں ابھی نکلنا چاہیے اور اس کے دوست نے آخر کار اس کی بات مان لی۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آندھی اس تیزی سے چھوٹی کہ اللہ کی پناہ۔ وہ دونوں سواری سے اترے اور اونٹ کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے مگر ریت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ حیدر نے دیکھا کہ طوفان کے سبب ابو صالح کے پاؤں اکھڑ رہے تھے اور وہ مشکل میں تھا،
یہ دیکھ کر حیدر کے مردہ ضمیر نے اسے آواز دی کہ اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ سوچتے ہی وہ کھسکا اور اونٹ کو بھگا دیا۔ وہ خود اونٹ کی اوٹ لیتے ہوئے نخلستان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چاہتا تو اپنے دوست کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اسے اپنے مال کے ساتھ ابو صالح کا مال بھی نظر آنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اس طوفان میں زندہ نہ بچ سکا تو اس کا سارا مال بھی میرے پاس آ جائے گا۔ یہ لالچ حیدر کے ضمیر پر غالب آ گیا اور اس نے دوستی کی لاج نہ رکھی۔ ابو صالح جو اپنے دوست پر بھروسہ کر رہا تھا اسے مدد کے لیے پکارنے لگا، مگر حیدر نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس کے بعد ایک اونچی آواز آئی، حیدر مجھے بچاؤ۔ بس ریت اور ہوا کی سرسراہٹ باقی رہی۔ ابو صالح ریت کے طوفان میں کہیں کھو گیا۔ آخر آندھی کو تھمنا تھا اور وہ تھم گئی۔ حیدر نے تسلی کرنے کے لیے ارد گرد دیکھا تو اسے کہیں ابو صالح نظر نہ آیا۔ اب وہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخر کار بغداد پہنچ گیا۔ جب سب نے ابو صالح کے بارے میں پوچھا تو حیدر نے رونے دھونے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کہا، میں نے بہت کوشش کی اسے بچانے کی، لیکن طوفان اتنا شدید تھا کہ میں اسے بچا نہ سکا۔ اپنے نیک خاوند کا یہ انجام سن کر ابو صالح کی بیوی روتے اور ماتم کرتے رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور حیدر کی تجارت ترقی کرتی گئی۔ اب اس کا شمار بغداد کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا، لیکن اس کا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی ابو صالح کی بیوی یا اس کے بچوں کا حال تک دریافت نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنے گناہ پر پشیماں ہوا۔ مال و دولت کی ہوس میں وہ دن رات بے آرام رہتا اور ہر وقت تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے لگا۔ ایک دن وہ مختلف اقسام کا سامان خرید کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے قافلے میں اور بھی بہت سے تاجر تھے۔ وہ قافلہ اس قدر وسیع تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد شہر کے بازار جیسے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں شام سے کچھ دیر قبل بغداد میں ایک بدحال شخص داخل ہوا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس وہ شخص دیوانوں کی طرح گرتا پڑتا ویران بازار کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ ایک گھر کے سامنے رکا اور دستک دینے لگا۔ اندر سے کسی عورت نے کمزور آواز میں پوچھا کہ باہر کون ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور حیران ہو کر پوچھنے لگی، ابو صالح یہ تم ہو؟ اس بدحال شخص نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، ہاں یہ میں ہوں۔ اور پھر وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کچھ دیر آرام کے بعد ابو صالح کی بیوی نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ حیدر نے تو ہم سے کہا تھا کہ تم… ابو صالح نے غم زدہ آواز میں کہا، کیا بتاؤں، بس دوست بددیانت ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ وہ کہنے لگا کہ حیدر نے مجھے طوفان میں چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا کے فضل سے ایک راہگیر قافلے نے میری مدد کی اور انہی لوگوں نے مجھے بصرہ پہنچایا، جہاں کچھ وقت گزار کر جب میری صحت بحال ہوئی تو میں واپس بغداد کو لوٹ آیا۔ جب اس کی بیوی پر حقیقت آشکار ہوئی تو وہ شدید غصے سے کہنے لگی، کمینہ صفت، اسی شہر میں تو رہتا ہے، جب وہ واپس آئے تو اس سے ایک ایک پائی وصول کریں۔ لیکن ابو صالح نے کہا، اس نے بددیانتی کی، لیکن مجھ سے کم ظرفی نہ ہوگی، اور تم بھی یہ بات کسی اور سے مت کہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست کو دنیا کے سامنے رسوا ہونا پڑے۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اس بات کا انصاف کرے گا۔ ادھر حیدر اپنے بڑے قافلے کے ساتھ صحراؤں کو عبور کر رہا تھا۔ قافلہ قیمتی جواہرات، ریشم اور دیگر مال سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ ملک شام پہنچے تو مال بہت منافع کے ساتھ فروخت ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی واپسی نہ کی جائے اور مزید مال خرید کر مصر کی طرف روانہ ہو تاکہ مزید منافع کمایا جا سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور قافلہ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر حیدر کو بہت شہرت ملی۔ اس کا نام بڑے تاجروں اور دکانداروں کی زبان پر کثرت سے آنے لگا۔
اب اس نے بغداد واپسی کا فیصلہ کیا اور ایسی چیزیں خریدتا رہا جن کی بغداد میں کمی تھی۔ اس کا سامان اب 5 کی بجائے 30 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ جب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا تو وہ انجان تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ابو صالح نے اپنے دل میں غصہ اور انتقام پالنے کی بجائے خود کو سنبھالا اور گھر میں جو کچھ تھا وہ بیچ کر تھوڑا بہت کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے اس کی نیک نیتی اور دیانتداری کی وجہ سے اس کے کاروبار کو خوب ترقی دی۔ جلد ہی وہ اس قابل ہو گیا کہ پھر سے دوسرے شہروں میں جا کر تجارت کے سامان کی خرید و فروخت کر سکے۔ اس کا بددیانت دوست حیدر اب مصر سے واپسی کے سفر پر تھا۔ اس کا قافلہ اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک نخلستان کے قریب پہنچا جہاں انہوں نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دن کی گرمی اور سفر کی تھکن کے بعد سب لوگ آرام کرنے لگے۔ حیدر کو اس رات ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کچھ ہونے والا ہو، لیکن اس نے اس احساس کو جھٹک دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنے لگا۔ رات کی تاریکی میں جب قافلے کے سب لوگ خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، لٹیروں کے ایک گروہ نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ لٹیرے صحرائی راستوں کے ماہر اور بے رحم تھے۔ ان کا سردار صحرا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لٹیروں نے قافلے پر ہلہ بولا اور حیدر اور اس کے ساتھیوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ جب حملہ ختم ہوا تو حیدر اور اس کے ساتھی زمین پر حیران و پریشان پڑے تھے۔ وہ سب زخمی حالت میں تھے۔ قافلے کا سارا سامان لٹ چکا تھا، یہاں تک کہ اونٹ اور گھوڑے بھی چھین لیے گئے تھے۔ حیدر جو اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے آگے بڑھتا رہا، اب خود بے یار و مددگار پڑا تھا۔ وہ شدید زخمی حالت میں ریت کی گرد میں اٹا پڑا تھا۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں ابو صالح کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اسے ابو صالح کی آنکھوں میں وہ درد اور بے بسی یاد آئی جس کا سامنا آج وہ خود کر رہا تھا۔ وہ لٹے پھٹے قافلے کے ساتھ گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ نہ اس کے پاس اس کا مال رہا، نہ ہی اچھی صحت۔ وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو دوسرے تاجروں کا مال تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اب وہ قرض کی چکی میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا، میں اس حالت میں بغداد واپس نہیں جانا چاہتا، تم لوگ جاؤ، میں ملک شام میں ہی قیام کروں گا۔ چنانچہ اس نے صحرا کو عبور کرنا شروع کیا اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخر کار شام پہنچ گیا۔ اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اب اس پر مانگنے تک کی نوبت آ گئی۔ اس کا غرور اور لالچ اسے زمین پر گرا چکے تھے۔ اب وہ سڑکوں پر ایک بھکاری کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ ہر رات اسے کوئی نہ کوئی ایسا خواب آتا جس کی وجہ سے وہ چونک کر رہ جاتا۔ ایک دن وہ خود سے کہنے لگا، حیدر، جاؤ اپنے دوست ابو صالح کی بیوی کو سب سچ سچ بتا دو، اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے گی تب ہی تمہیں سکون ملے گا۔ لیکن ابو صالح کی بیوی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ایک دن وہ دمشق شہر کے بازار میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ بھیڑ اور گہما گہمی نظر آئی۔ ایک بڑا تاجر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بازار میں چل رہا تھا اور غریبوں میں خیرات بانٹ رہا تھا۔ حیدر بھی اس تاجر کی طرف بڑھا تاکہ بھیک کا سوال کر سکے، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ چونک کر رہ گیا۔ اس کی شرمندہ آنکھوں نے اسے پہچان لیا۔ یہ ابو صالح تھا، وہی دوست جسے حیدر نے طوفان میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ حیدر نے شرم سے نظریں جھکا لیں اور ایک چادر سے اپنا منہ ڈھانپنے لگا۔ وہ دعائیں کرنے لگا کہ ابو صالح اسے پہچانے بغیر گزر جائے، مگر وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست کو پہچان لیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور حیدر کی حالت دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھ کر ابو صالح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نہ کوئی گلہ کیا، نہ ہی کوئی شکوہ، بس چپ چاپ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ حیدر مارے شرمندگی اس کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ ابو صالح نے اپنے دوست کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے گلے لگایا۔ جب دونوں بغداد پہنچے تو ابو صالح نے اپنے دوست کی مدد کی تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔
اس نے حیدر کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں رحم تھا اور وہ جانتا تھا کہ لالچ اور حسد کی آگ میں جلنے والا انسان کبھی زندگی اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حیدر کو بھی اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا تھا۔ اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی اور اس کے بعد وہ ایک ایماندار اور محنتی شخص بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور دھوکہ دہی انسان کو برباد کر دیتے ہیں، جبکہ دیانتداری ہمیشہ کامیابی اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل وائی ایم وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔